الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت ہم اللہ کے عظیم ولی حضرت سیدنا احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کی حاضری کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور ان کے برابر ہی میں ان کی دیوار کے پیچھے اس امت کے عظیم امام، عظیم فقیہ حنفی امام کمال الدین ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے، جو کہ سلسلہ شاذلیہ کے عظیم شیوخ میں سے ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ ان کا مزار شریف دیکھ رہے ہیں، ہم انہی کے مزار میں حاضری کے لیے آگے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتیں بھی لیں گے، اور ان کا کچھ تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور الحمدللہ آپ دیکھیے کہ سلسلہ شاذلیہ میں کیسے کیسے عظیم آفتاب و مہتاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی برکت عطا فرمائے۔ مزار شریف بند تھا، لیکن حضرت نے نظر کرم فرمائی اور مزار شریف کا دروازہ کھلوایا گیا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب شیخ کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابہ نور، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس امت کے عظیم امام، عظیم فقیہ جن کی فقاہت پہ دنیا کو ناز ہے، سیدی امام کمال الدین ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرتبے کو بلند فرمائے، ان کی خصوصی کرم فرمائے۔ ليس فينا شقي، قالوا يا كمال ليس فينا شقي فأوصى أن يدفن تحت قدمي. كان يقرأ سورة هود على مقام سيدي بن عطاء الله حتى أن وصل إلى الآية الكريمة فمنهم شقي وسعيد. فأجابه ابن عطاء الله بصوت عالي قال له يا كمال ليس فينا شقي. دقیقہ یہ شیخ کے مجاور ہے، اور بتا رہے ہیں کہ سیدی ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ حاضر تھے، اور وہاں پہ آپ نے سورۃ ہود پڑھی تو وہاں پر شقی و سعید کا ذکر آیا۔ تو سیدی ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مزار شریف سے فرمایا کہ اے کمال، ہمارے پاس کوئی شقی نہیں ہے، ہمارے پاس جو بھی ہو سعید ہی سعید ہے۔ كان سيدي بن عطاء الله منتقل بقاله 200 سنة، وكان سيدي كمال يأتي لزيارته ويقرأ له سورة هود ما شاء الله، حتى أن وصل إلى الآية الكريمة فمنهم شقي وسعيد. وأجابه ابن عطاء الله من مقام بصوت عالي يا كمال ليس فينا شقي فأوصى أن يدفن تحت قدم أوطى منه. اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت ہم اس امت مسلمہ کے عظیم امام، عظیم فقیہ، عظیم عالم دین کے دن کے بارے میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رد المختار میں فرمایا قاعدہ یکون مجتہدا، کہ سیدنا امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجتہاد کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ عظیم آپ نے تحقیقات دنیا کے سامنے پیش کی ہے کہ تمام فقہاء کرام سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ آج اس عظیم بزرگ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل ہے کہ اپنے پیارے بندوں کی بارگاہ میں ہمیں پہنچایا۔ تو حضرت کی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوری ڈاکومنٹری میں بناؤں گا ان کی تفصیل، ان کی بیان کے حوالے سے، لیکن یہاں پر آپ کے بارے میں کچھ تھوڑا سا تعارف لکھا ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ امام کمال الدین حمام کو ہیڈنگ ہے۔ تو شیخ عبدالحفیظ فرغلی نے اپنی کتاب جو کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق لکھی، سلسلۃ اعلام العرب، کمال الدین ابن حمام جو ہے وہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے متقدم تھے، سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے، اور ان کا نام ہے محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید بن مسعود السیرابی۔ آپ 790 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ نے سراج الدین عمر بن علی کے یہاں پر فقہ حاصل کیا، اور آپ بہت عظیم علم والے تھے، علامہ تھے، محقق تھے، اور مدارس، بہت سارے مدارس کے آپ شیخ تھے۔ ان کی شیخوخیت کو آپ نے لیا ہوا تھا، جیسا کہ مدرسہ الاشرافیہ شیخوریہ جو کہ مصر کا بہت عظیم مدرسہ، بہت قدیم مدرسہ، بہت مشہور مدرسہ، اس کے آپ شیخ تھے، اور آپ کے بہت سارے مصنفات ہیں، اور جن کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سن 11 سنہ کہ اس کے بارے میں بیان کیا۔ اچھا، وقت دکتورہ پھر ایک ڈاکٹرنی ہے جو کہ PhD تھی، سعاد ماہر نے اپنی کتاب میں مساجد
اولیاء الصالحون، اس کا ایک جزء ثالث میں یہ نقل کیا کہ سیدی شرف الدین بناوی نے الکوكب الدرية فی ترجمۃ السادۃ الصوفیہ، اس میں نقل کرتے ہیں کہ کمال الدین ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مدارس مولد جو مدارس سیدنا احمد بن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی مدار کی، اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ سلسلہ شاذلیہ ہی سے ان کا تعلق تھا، اور سلسلہ شاذلیہ کے بڑے عظیم بزرگوں میں سے تھے، بلکہ اپنے استاد سراج الدین کے ساتھ بھی تھے، اور انہوں نے اپنے استاد سے کہا کہ حضرت وہ یا کسی دوسرے استاد کے ساتھ تھے کہ حضرت اس زمانے کا قطب کون ہے، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو یہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، تو ان کے استاد نے کہا ذرا اوپر آسمان کی طرف دیکھو، جب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ان کے وہ استاد جن سے انہوں نے تفقہ حاصل کیا سراج الدین عمر بن علی، وہ پورے آسمان کو کرسی پر بیٹھے ہوئے آسمان بھر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا کہ یہ اس زمانے کے خطوب شیخ ہیں جو بہت سے اس زمانے کے۔ تو حضرت کمال الدین ابن حمام رحمۃ اللہ کو چکر آ گئے، کہا ان کے پاس تو میں ہر وقت رہتا ہی ہوں، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ یہ اس زمانے کے سب سے بڑے قطب ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ بھی شاذلی سلسلے کے بزرگ تھے۔ پھر جب یہ ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہاں پر آ کر انہوں نے سورہ ہود کی تلاوت کی، یہاں تک کہ جب وہ اس مقام پہ پہنچے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، تو پھر جب یعنی لوگوں میں سے کچھ بدبخت ہیں اور کچھ سعادت مند ہیں، قرآن کی آیت کا حصہ، تو اس پر حضرت امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ جن کو وصال کیے ہوئے کئی سو سال گزر چکے تھے، اپنے مقبرے میں تھے، اپنے مقبرے میں سے زوردار آواز میں، اونچی آواز میں آپ نے پکار کے کہا یا کمال لیس فینا شقی، اے کمال ہم لوگوں میں کوئی بدبخت نہیں ہے۔ الحمدللہ سلسلہ شاذلیہ کی خوبیوں میں سے سیدنا امام ابوالحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک رجسٹر پیش کیا گیا جو قیامت تک میرے مریدین آنے والے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی بدبخت نہیں ہے، اور امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اپنے مریدین لوح محفوظ سے چنے ہیں، اور لوح محفوظ کی وہ کیٹیگری جس کے اندر لوگوں کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے تھے، چاند کی طرح چمک رہے تھے، ستاروں کی طرح چمک رہے تھے، ان لوگوں سے میں نے اپنے مریدین کا انتخاب کیا۔ تو امام کمال الدین ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ انہیں لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہیں، جو امت کے صدیقین میں شامل ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت ہمیں عطا فرمائے، جو ہمارے ساتھ جتنے احباب موجود ہیں ان سب کو اس کی برکت عطا فرمائے اور خصوصی کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور جتنے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا اے رب کریم ان کی مرادوں کو پورا فرما دے، اور اے رب کریم ان کی دنیا آخرت کی مشکلوں کا حل فرما دے، ان کی بیماریوں کو، ان کی تکالیف کو دور فرما دے، اے رب کریم حمد اور خصوصی کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اے رب کریم تو دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے رب کریم غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے رب کریم ان سب کی مدد فرما، کرم فرما۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، الحمد لله رب العالمين۔